قرآن پاک کی تفصیل۔ قرآن پاک کی تفصیلات۔ قرآن اسلام کا مرکزی مذہبی متن ہے جسے مسلمانوں کا خیال ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے جیسا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اسے 114 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے اور پورا قرآن 30 آیات میں مکمل ہے جسے سورہ کہا جاتا ہے، اور اس میں آیات ہیں، آیات کہتے ہیں۔ قرآن کو خدا کا لفظی لفظ سمجھا جاتا ہے اور اسے اسلامی تعلیمات اور قانون کا سب سے اہم ماخذ سمجھا جاتا ہے۔ یہ مضامین کی ایک وسیع رینج کا احاطہ کرتا ہے، بشمول الہیات، اخلاقیات، قانون اور تاریخی واقعات۔ قرآن کلاسیکی عربی میں لکھا گیا ہے اور اسے انسانیت کے لیے خدا کے پیغام کا حتمی اور مکمل وحی سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ذریعہ اس کا بڑے پیمانے پر مطالعہ اور حفظ کیا جاتا ہے اور اس کی تعلیمات اور اصول اسلامی عقائد اور عمل کی بنیاد بناتے ہیں۔ قرآن مجید میں 114 حالات کے نام: 1 الفاتحہ آغاز، 2 البقرہ گائے، 3 علی عمران عمران کا خاندان، 4 النساء خواتین، 5 الماد ٹیبل، 6 الانعام مویشی، 7 الاعراف بلندیاں، 8 الانفال جنگ کی غنیمت، 9 التوبہ توبہ، 10 یونس یونس، 11 ہود ہود، 12 یوسف یوسف، 13 الرعد گرج، 14 ابراہیم ابراہیم، 15 الحجر راکی کرکٹ، 16 النحل مکھیاں، 17 الاسرا رات کا سفر، 18 الکہف غار، 19 مریم مریم، 20 21 الانبیاء، 22 الحج حج، 23 المومنون مومنین، 24 النوری نور، 25 الفرقان معیار، 26 شعراء، 27 النمل چیونٹیاں، 28 القصص کہانیاں، 29 العنکبوت مکڑی، 30 اررمہ رومی، 31 لقمان لقمان، 32 سجدہ، 33 الاحزاب مشترکہ افواج، 34 سبا سابی، 35 الفاتیر موجد، 36 37 الصفا درجوں میں وہ حدود، 38 سید اداس، 39 از زمر گرو، 40 غفار معاف کرنے والا، 41 فصیلات ممتاز، 42 شورا مشورہ، 43 از زخرف سونا، 44 الدخان دھواں، 45 والجسیے گھٹنے ٹیکنا، 46 الاحقاف وادی، 47 محمد محمد، 48 الفتح فتح، 49 الحجرات مکانات، 50 قاف قاف، 51 عزت زاریہ بکھیرنے والے، 52 الطور پہاڑ، 53 نجم ستارہ، 54 القمر چاند، 55 الرحمن بڑا مہربان، 56 الواقعہ واقعہ، 57 الحدید لوہا، 58 المجادلہ دلیل، 59 الحشر اجتماع، 60 الممتحنہ، 61 الصف صف، 62 الجمعہ جمعہ، 63 المنافقون منافقین، 66 التغابن نقصان اور فائدہ، 65 طلاق، 66 التحریم، 67 المالک بادشاہت، 68 القلم قلم، 69 الحقہ ناگزیر، 70 المعارج بلند راستے، 71 نو نو، 72 الجن جن، 73 المزمل لپٹا ہوا، 74 المدثر، 75 القیامہ قیامت، 76 الانسان انسان، 77 المرسلات جو بھیجے گئے،
78 النباک بڑی خبر 79 نازے جو نکالتے ہیں 80 اباسا اس نے جھکایا 81 التکویر 82 الانفار کلیوم 83 المفین دھوکہ دہی کرنے والے 84 الانشقاق تقسیم اسنڈر 85 البروج ستارے 86 الطارق رات آنے والا 87 الالہ 88 الغاشیہ زبردست 89 الفجر فجر 90 البلاد شہر 91 الشمس سورج 92 اللیل رات 93 ضحیٰ 94 العشیرہ آغاز 95 تصویر 96 العلق کلوٹ 97 القدر شب قدر 98 البیع ثبوت 99 زلزلہ زلزلہ 100 الدیے دوڑنے والے 101 القاریہ علیہ السلام 102 التکا سور 103 العصر وقت 104 الحمزہ بہتان لگانے والا 105 الفل ہاتھی 106 قریش قریش 107 الماؤن مدد 108 الکوثر کثرت کا دریا 109 کافر ون 110 النصر مدد 111 المساد کھجور کا ریشہ 112 اخلاص اخلاص 113 الفلق 114 الناس انسانیت قرآن مجید کا ترجمہ کتنی زبانوں میں ہوا ہے؟ ان زبانوں کے نام صدیوں میں قرآن مجید کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ قرآن کا ترجمہ کن زبانوں میں ہوا ہے، اس کی صحیح تعداد کا تعین کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے اور نئے تراجم تیار ہو رہے ہیں۔ تاہم بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ قرآن کا کم از کم 40 سے 50 مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ قرآن پاک کی تفصیلات۔ جن زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہوا ہے ان کی چند مثالیں یہ ہیں: انگریزی، فرانسیسی، جرمن، ہسپانوی، روسی، چینی، اردو، بنگالی، ملائی، انڈونیشیائی، ترکی، ڈچ، فارسی، صومالی، سواحلی، اطالوی، پرتگالی، ڈینش، سویڈش، نارویجن۔ قرآن پاک کی تفصیلات فنش، پولش، چیک، سلوواک، ہنگری، بلغاریائی، یونانی، عبرانی، جاپانی، کوریائی، تھائی، ویتنامی۔ مسلمانوں کی زندگی میں قرآن کو اسلام کا مرکزی مذہبی من سمجھا جاتا ہے اور مسلمانوں کے نزدیک یہ خدا کا کلام ہے جیسا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ یہ انتہائی قابل احترام ہے اور اسے عقیدے اور قانون کے معاملات میں حتمی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ قرآن کو باقاعدگی سے پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں تاکہ وہ خدا کے بارے میں اپنی سمجھ اور اپنے ایمان کو گہرا کر سکیں۔ قرآن ایک رہنما کے طور پر بھی کام کرتا ہے کہ کس طرح اخلاقی اور منصفانہ زندگی گزاری جائے، اور اسے اسلامی قانون اور رسم و رواج کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ یہ روزانہ کی نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے اور بہت سے مسلمانوں کے لیے زندگی بھر تحریک اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی تفصیلات۔ قرآن کیسے پڑھیں؟ قرآن پڑھنے کے کئی طریقے ہیں جن میں شامل ہیں تلاوت۔ بہت سے مسلمان قرآن کو اس کی اصل عربی میں پڑھنے کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ اسے وحی کی زبان سمجھا جاتا ہے۔ تلفظ اور لہجے میں مدد کے لیے اکثر تلاوت استاد آڈیو ریکارڈنگ کی مدد سے کی جاتی ہے۔ ترجمہ۔ بہت سے مسلمان متن کے معنی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے قرآن کو ترجمہ میں بھی پڑھتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں بہت سے ترجمے دستیاب ہیں۔ مطالعہ۔ کچھ مسلمان قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں
اکثر تفسیروں اور دیگر مطالعاتی امداد کی مدد سے۔ اس میں متن کے تاریخی اور ثقافتی تناظر کے ساتھ ساتھ اس کی ادبی اور لسانی خصوصیات کا مطالعہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ حفظ: بہت سے مسلمان قرآن کے کچھ حصوں کو حفظ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ اس کی تعلیمات کو اندرونی بنایا جا سکے اور انہیں اپنے دل کے قریب رکھا جا سکے۔